اللہ اکبر ایسا کہتے تو ہم سمجھ جاتے کہ بھئی آپ نے نماز پڑھ لی ہے اور نماز پوری ہو گئی۔ معلوم ہوا کہ سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر کہنا یہ اس حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو گئی۔ دوسری روایت بھی یہی آ رہی ہے، وحدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان بن عیینہ عن عمرو بن دینار عن ابی معبد مولى ابن عباس انه سمعه يخبر عن ابن عباس قال ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بالتكبير قال عمرو فذكرت ذلك لابي معبد فانكره وقال لم احدثك بهذا قال عمرو وقد اخبرني قبل ذلك۔ جو حدیث پہلے آئی اس میں تفصیل ہے۔ عمرو بن دینار ابو معبد جو مولا ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما کے، مولا کہتے ہیں آزاد کردہ غلام کو، تو ان سے روایت کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ابو معبد نے جو حدیث سنائی تھی کہ انہوں نے سنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ وہ فرماتے تھے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے پورا کرنے کو تکبیر سے سمجھ جا کرتے تھے۔ عمر کہتے ہیں کہ پھر میں نے ابو معبد سے ایک موقع پر اس حدیث کو بیان کیا کہ آپ نے مجھے حدیث سنائی تھی، تو انہوں نے اس سے انکار کیا اور کہا کہ میں نے تم کو حدیث نہیں سنائی۔ عمر کہتے ہیں حالانکہ انہوں نے مجھے اس سے پہلے حدیث سنائی تھی۔ تو بہرحال اس سنت کا درجے میں ہے، کیونکہ حدیث تو کمزور ہو رہی ہے، وجہ اس کی کمزوری بہی معنی کہ راوی جن کی طرف نسبت کر رہے ہیں وہ انکار کر رہے ہیں، اگرچہ اگر تابعی مستند ہوں تو حدیث مضبوط ہوتی ہے، پہلے بھی بتلا چکے ہیں، لیکن بہرحال یہ ہے کہ سنت کے درجے میں ہے، اس سے انکار نہیں ہو سکتا، فضیلت ہوگی اس کی۔ وحدثني اسحاق ابن منصور واللفظ له قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عمرو بن دينار ان ابا معبد مولى ابن عباس اخبره ان ابن عباس اخبره ان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وانه قال ابن عباس كنت اعلم اذا انصرفوا بذلك اذا سمعته۔ اس میں ایک دوسری بات ذکر ہو رہی ہے، حدیث وہ ابو معبد ہی کی ہے جو مولا ابن عباس کے، تو عمرو بن دینار راوی بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے خبر دی کہ ابن عباس نے ان کو بتلایا تھا کہ آواز کا بلند رکھنا ذکر کرتے وقت جب لوگ نماز سے فرض نماز سے مکتوبہ فرض نماز ختم کر لیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، اور ابن عباس نے فرمایا کہ میں جانتا تھا کہ جب وہ لوگ نماز پوری کر لیتے تھے تو مجھے پتہ چل جاتا تھا کہ نماز پوری ہو گئی جب میں سنتا تھا اللہ یہ ذکر۔ تو اس سے ایک مسئلہ سامنے آیا کہ نماز پڑھنے کے بعد آواز کے ساتھ ذکر کرنا، اب لفظ ذکر ہے اللہ اکبر ہو، کوئی اور استغفر اللہ ہو یا کوئی اور، حاصل ہوا کہ ذکر جہری جو ہے وہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، اس لیے فقہاء بات کرتے ہیں کہ بھئی ذکر جہری کیسا ہے۔ تو بات کی رائے تو یہ کہ بھئی حدیث میں ہے ذکر جہری ہوتا تھا لہذا بد جائز بلکہ مستحب۔ بات دوسرے حضرات کا کہنا یہ ہے کہ بھئی اس سے ظاہر ہے کہ دوسروں کو تشویش ہوگی اور تعلیم کے لیے آپ ایسا کرتے تھے، لیکن اصل جو ہے وہ تو آہستہ ہونا چاہیے۔ جب دعا کے لیے قرآن شریف میں ہے کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ گڑ گڑا کر اور آہستگی کے ساتھ اللہ سے دعا مانگو، تو پھر جب دعاؤں کے اندر یہ بات ہے تو ذکر کے اندر بھی یہی بات ہے۔ تو بعض حضرات اسی طرف کے، اسی واسطے آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ مشائخ اور صوفیاء کے یہاں بھی دو گروپ ہیں، ایک گروپ ذکر جہری کو زیادہ پسند کرتا ہے، دوسرا گروپ جو ہے ذکر سری کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ حاصل میں نے یہ کہا کہ یہ گفتگو فقہا کے اندر ہے۔ اب جہاں تک محققین کا مسئلہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں اس بات پر موقوف ہے کہ مصلحت کس چیز مصلحت کی رعایت کس چیز میں ہے۔ اگر ذکر جہری میں ہے، مثلا یہ کہ اپنی طبیعت کو غفلت سے نکالنا ہے تاکہ غفلت نہ ہو، یا اسی طرح سے مثلا تعلیم دینا ہے، تب اس صورت میں ذکر جہری اچھا ہوگا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور بلکہ فتنے کا خطرہ ہے کہ بھئی اگر میں ذکر جہری کروں گا تو میرا دل جو ہے ویسے ہی
مطلب یہ ہے کہ اس میں دکھلاوا اور ریا کی باتیں آنے لگتی تو پھر ذکر سری ٹھیک اچھا ہے، کیونکہ وہی اصل بھی ہے۔ یہ ہے محققین کا کہنا۔